ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے 76 سال میں اس پاکستان کو کمزور کیا ہے۔ پاکستان کیوں کمزور ہوا ہے؟ حالانکہ پاکستان کے پاس تو ایک خوبصورت آئین موجود ہے۔ یہ آئین ایسے نہیں مل گیا، اس میں جن لوگوں نے بھی کردار ادا کیا انہوں نے بہت زبردست کام کیا، اور اس میں جماعت اسلامی کا ایک بہت بنیادی کردار ہے اس آئین سازی میں۔ یہ آئین سب کو مجتمع کرتا ہے، سب کو حقوق فراہم کرتا ہے، لیکن اس آئین کو جب پامال کیا جاتا ہے، جب اس کو پامال کر کے کوئی ادارہ، کوئی سیاستدان، کوئی بیوروکریٹ، کوئی جاگیردار، کوئی وڈیرا اس کو پامال کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں ابتری ہوتی ہے، پاکستان میں لوگ نفرتوں کا شکار ہوتے ہیں، پاکستان کے حالات خراب ہوتے ہیں۔ وہ سارے لوگ جو 76 سال سے پاکستان کا نظام چلا رہے ہیں، ان سب کے سب کو اپنی ناکامی کو قبول کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کو اس کی منزل کی طرف نہیں لے کر جا رہے، وہ تباہ کر رہے ہیں۔ انہیں اعلان کرنا چاہیے کہ وہ ناکام ہو گئے، چاہے وہ ڈکٹیٹر جرنیل ہوں، چاہے وہ نام نہاد یہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ جاگیردار اور وڈیرے ہوں، چاہے وہ ٹاپ کے بیوروکریٹ ہوں، اور چاہے وہ عدلیہ کے وہ بڑے بڑے ترم خان ہوں جنہوں نے ہمیشہ طاقتوروں کی عدالت لگائی ہے، عوام کو کبھی بھی انصاف فراہم نہیں کیا ہے۔ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہو گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عوام کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے۔ سیاستدان یہ ظلم کرتے ہیں کہ وہ خود یہ سہارے تلاش کرتے ہیں جب وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ کامیابی حاصل کر سکیں، جب وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ عوام کو فیس کر سکیں، جب ان کا ٹریک ریکارڈ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ خود استحصالی ٹولہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر ان کی جو ہے وہ کیاری میں پروان چڑھ کے کسی طرح سے کوئی چیز حاصل کر لیں۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ اس سے ہماری کوئی لڑائی تو نہیں ہے، فوج ہماری فوج ہے، ہمارے ملک کی فوج ہے، یہ سپاہی ہمارا سپاہی ہے، یہ افسر ہمارا افسر ہے۔ لیکن جب چند لوگ پورے ادارے کو بھی یرغمال بنا لیں، پوری قوم کو بھی یرغمال بنا لیں، اور اپنی ذاتی خواہش پر یا اپنے تجزیے پر وہ تجزیہ کرتے ہو کہ اس کے ذریعے سے ملک ٹھیک ہو جائے گا، ارے بھائی آپ کون ہیں تجزیہ کرنے والے؟ آپ کون ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ جس کا کام ہے اس کے ذریعے سے کریں۔ تو چند لوگ اگر یہ کام کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں خود جو عوام جو سپاہی سے محبت کرتے ہیں، فوج سے محبت کرتے ہیں، آج بھی اگر سب اپنی اپنی پوزیشن پہ چلے جائیں تو یہ قوم ہر سپاہی کو اپنے ماتھے کے اوپر اور اپنے سر کے اوپر رکھنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم سب کو اپنی اپنی آئینی پوزیشن پر واپس جانا پڑے گا۔ آپ جتنی دیر لگائیں گے اتنی نفرتیں بوئیں گے، جتنا وقت لگائیں گے اتنا فوج کو نقصان پہنچائیں گے، اتنا عوام کو نقصان پہنچائیں گے، اتنا آئین کو نقصان پہنچائیں گے۔ لہٰذا میں کھلی پیشکش کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں اس آئین کی بالادستی کے لیے اگر سب بند گلی میں پھنس گئے ہیں، اور واقعی پھنس گئے ہیں، میں پیشکش کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس بد گلی سے سب کو نکالنا چاہتی ہے، اس قوم کو آگے بڑھانا چاہتی ہے۔ نہ ہماری کسی ادارے سے لڑائی ہے، اور نہ ہماری کسی شخص سے لڑائی ہے، نہ ہماری کسی پارٹی سے لڑائی ہے۔ ہم سب سے بات کر سکتے ہیں، سب سے بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن کسی اصول پر کریں گے، حق کو حق کہیں گے، سچ کو سچ کہیں گے۔ اگر آئین کی بالادستی کے لیے لوگوں سے گفتگو کرنی پڑے گی، کریں گے۔ اگر وہ پارٹیاں جو آج یہ سمجھتی ہیں کہ آئین کا تحفظ بھی ہونا چاہیے اور جمہوریت بحال بھی ہونی چاہیے، اور وہ پارٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ جمہوریت پہ شبخون مار کے یہ الیکشن تباہ کیا گیا ہے اور زبردستی لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے، تو ان پارٹیوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وقتی اور جزوی تحریک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب اسٹیبلشمنٹ آپ کو سپورٹ فراہم کرے تو آپ اس کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر جب آپ کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو آپ الگ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح نہیں چلے گا۔ جماعت اسلامی کسی سہارے کے ذریعے سے جمہوریت کی اس تحریک کو نہیں چلائے گی۔ ہاں البتہ گفتگو، بات چیت، تبادلہ خیال، مشترکات پر جزوی طور پر اگر کوئی تحریک ہو تو اس کو ہم اپنی شورا کی رائے سے، اپنی اجتماعی رائے کے ذریعے سے لے کر چل سکتے ہیں۔ لیکن جماعت اسلامی چونکہ پاکستان کی ایک ہی جمہوری جماعت ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس تحریک کو لے کر چلیں گے اور سب کو کہیں گے کہ جو اس میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے وہ ہمارے پیچھے آئے، ہمارے ساتھ چلے۔ ہمیں کسی سے کوئی لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، ایشو کے اوپر ہم ساتھ چلیں گے، لیکن
ہم کسی دھوکے میں بھی نہیں آئیں گے. ہم جماعت اسلامی کو کسی کا اعلی کار نہیں بننے دیں گے. ہم جماعت اسلامی کے کارکنوں کی اتنی زبردست اجتماعیت کو اب کنفیوز نہیں ہونے دیں گے, اور ہم پاکستان کے عوام کو بھی کنفیوز نہیں کرنا چاہتے. ہم اپنے پرچم, اپنے نشان پر اپنی اس سیاسی تحریک کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالی, تاکہ سب لوگ مطمئن ہو کر, یکسو ہو کر, جو ساتھ چلے اس کا بھی بھلا, جو نہیں چلے گا کچھ دنوں کے بعد اسے انشاءاللہ چلنا پڑے گا. کوئی چوائس نہیں ہے اس پاکستان کے پاس جماعت اسلامی کے علاوہ.